اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی، وَإِذْ اور جب، آیت نمبر 60۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو بعصاک اپنا عصا اپنی لاٹھی، الحجر پتھر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ عطا کیا تھا کہ ان کی لاٹھی تھی، وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو جیسے حکم دیتے تھے وہ ویسے ہی کرتی تھی۔ ویسے تو بظاہر ایک سٹک تھی، ایک لاٹھی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ آگے آپ پاروں میں ہم دیکھیں گے کہ یہی لاٹھی کو جب زمین پر مارا تو ایک بہت بڑے اسلحے کی شکل اس لاٹھی نے اختیار کر لی اور جادوگروں کے سارے اسلحوں کو کھا لیا تھا۔ تو یہ لاٹھی اللہ کے حکم سے جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے یہ ویسے ہی کرتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سامنے پتھر نظر آ رہا ہے اس پر جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے مارو، فانفجرت پھر جاری ہو گئے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ عینا، اثنتا دو، عشرۃ 10 مطلب 12، 10 اور 2 12، عیناً چشمے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، پھر پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قبیلے تھے وہ بھی 12 ہی تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے، اور 12 قبیلے جو تھے ساروں نے ایک ایک اپنا گھاٹ بنا لیا، اور ایک ایک قبیلے نے ایک ایک گھاٹ سے پانی پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد علما تحقیق جان لیا، کل اناس ہر ایک نے یا سب لوگوں نے، مشربہم اپنی پانی پینے کی جگہ کو، یعنی جو 12 قبیلے تھے سب نے اپنی اپنی ایک جگہ مقرر کر لی، ہر قبیلے نے ایک ایک جو وہ پتھر میں سے پانی جاری ہوا تھا ایک ایک اپنی جگہ مقرر کر لی، ایک ایک اپنا گھاٹ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا یا جان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثوا پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کہو گے میں دیتا رہوں گا، ہر طرح کی نعمتیں عطا کرتا رہوں گا، کھاؤ پیو عیش کرو، کھلم کھلا کھاؤ۔ پچھلے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا حیث شئتم رغداً، جہاں سے چاہو جس طرح چاہو کھلم کھلا کھاؤ، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہیں چلنا پھرنا۔ تمہارا کیا کام ہے کہ تم نے زمین میں فساد نہیں پھیلانا، لوگوں کو خراب نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمت تمہیں عطا کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہر طرح کی نعمت عطا کی، ہر طرح کی وافر چیزیں دی، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی آسائش میں کمی نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیشہ اس کے اپوزٹ ہی چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصے کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، پھر پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اب اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، ہم نے کل پرسوں والے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک کرم یہ کیا تھا کہ ان کو آسمان سے بنا بنایا کھانا بھیجنا شروع کر دیا تھا، من اور سلوہ۔ من میں نے بتایا تھا کہ میٹھا ٹائپ کوئی چیز تھی، اور سلوہ بٹیر ٹائپ چیز تھی۔
اب کیا ہوا، یہ لوگ کھاتے رہے. اب انہوں نے کیا مطالبہ کیا، اگر کھاتے رہتے تو کیا تھا، آسمان کا جنت کا بڑا بھی اچھا رہ جانا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم اب ایک ہی کھانا کھا کے ایک ہی ٹیسٹ سے ہم اکتا گئے ہیں. اب ہمارے لیے زمین میں سے سبزیاں، ترکاریاں، ساگ، ککڑی، مسور، یہ چیزیں نکلیں. اب ہم نے ڈفرینٹ چیزیں کھانی ہیں، ہم ایک ہی کھانا کھا کے فیڈ اپ ہو چکے ہیں، اب ہمارا دل نہیں کرتا ایک ہی کھانا کھانے کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی پر، طعام، کھانے پر، واحد، ایک ہی. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فادع لنا، پس دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تنبت، اگاتی ہے، الارض، زمین. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، پس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، اپنی ترکاری سے، وکثائہا، اور ککڑی سے، وفومیہا، اور اس کی گندم، وعدسیہا، اور اس کا مسور، اس کی مسور، وبصلیہا، اور اس کے پیاز. یعنی جو زمین اگاتی ہے، ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز، یہ چیزیں اب زمین ہمارے لیے اگائے، اور اب ہم اس کو لیں گے، اس کو پکائیں گے، اور پھر ہم کھائیں گے، ایک ہی ٹیسٹ سے ہم اکتا چکے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فادع لنا، ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، وکثائہا، وفومیہا، وعدسیہا، وبصلیہا، ترکاری، ککڑی، وفومیہا، اور گندم، وعدسیہا، وبصلیہا، اور مسور اور پیاز، ہمارے لیے زمین نکال لے، زمین اگائے، اب ہم یہ چیزیں کھائیں گے. بس باقی جو اگلی آیت ہے وہ ہم کل والے سبق میں پڑھیں گے. پورا سبق ایک دفعہ دوبارہ سے سن لیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے لاٹھی کو پتھر پر ماریں. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللہِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیہا، وکثائہا، وفومیہا، وعدسیہا، وبصلیہا، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے نکال لے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، یعنی کہ ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز ہمارے لیے زمین اگائے، وہ ہم کھائیں گے، اب ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے تو آج ہمارے لیے بھی اتنی مشکلات پیدا نہ ہوتی. خیر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، کل بھی میں نے بتایا تھا ادا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت بنایا جو نبی سب نبیوں سے افضل، جو امت سب امتوں سے افضل، اور جو قرآن ہم پر نازل ہوا، وہ قرآن یعنی ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا، جو کتاب نازل ہوئی، وہ پہلی تمام کتابوں سے افضل ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اس کی کرم نوازیاں، اس کی آسائشیں جو اس نے ہمیں مہیا کی ہیں، اس کی نعمتیں. اگر ہم ایک ایک چیز کا حساب کرنا شروع کریں تو ہم ایک چیز کو ہی لے کر بیٹھے رہیں گے، ہم اسی چیز کا ہی بدلہ یا اس چیز کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتے. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے ہم پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.